سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور سنو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں بے مشقت جا داخل ہوگے، حالانکہ تمہیں ابھی تک ان مسلمان لوگوں کا سا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر مخالفین کی وجہ سے ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور مصائب رہے کہ یہاں تک کہ ان کو جھنجھوڑا گیا کہ اس زمانے کے پیغمبر اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی۔ یاد رکھو، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کیا کریں، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو سو ماں باپ کا حق ہے، قرابت داروں کا اور بے باپ کے بچوں کا اور محتاجوں کا اور مسافر کا، اور جو نیک کام کرو گے سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ کفار مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسی میں اب آگے جو بیان ہے اس میں یہ فرمایا کہ مسلمانوں تم ان سے تنگ دل نہ ہو۔ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں اس کے اولی مخاطب جو تھے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں اور پھر مدینہ منورہ میں بھی ایک بڑے زمانے تک جو حالات تھے وہ ظاہری اعتبار سے زیادہ کبھی بھی سازگار نہیں ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں تو 13 سال جو گزرے ہیں وہ تو ایسی سختی کے گزرے ہیں کہ الامان والحفیظ، اور جو مدینہ منورہ میں گئے تو ایک جانب سے تو سکھ کا سانس ملا، مگر کفار کی جو سازشیں تھیں اور یہودیوں کی جو سازشیں تھیں اور منافقین کی جو مسائل تھے وہ ساتھ کے ساتھ لگے رہے۔ تو ایسی صورتحال میں بعض دفعہ طبیعی اثر ہے انسان پر، ایک فطری اثر ہوتا ہے، طبیعت پر ہوتا ہے کہ آدمی تنگ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ پریشان ہو جاتا ہے، جلدی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے ان سے بعض دفعہ اگر ایسی پریشانی کی کوئی صورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ان کو تھوڑا سا ایک جو ہے وہ انداز بتایا کہ تمہیں ابھی سے ہی پریشان ہونا شروع ہو گئے ہو، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یعنی اس سے پہلے جو اہل ایمان ہو گزرے ہیں دنیا میں، انہوں نے تو اس سے کہیں زیادہ قربانیاں دی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اور ہم جیسے تاریخ میں پڑھتے ہیں
سیرت میں مفسرین نے جو تذکرے لکھے ہیں، سورہ بروج ایک سورت ہے 30ویں پارے میں، اس کا قصہ ہم سنتے ہیں کہ جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ اپنی الوہیت کا اور خدائی کا دعوے دار تھا، کچھ لوگوں نے اس کو نہیں مانا اور اس نے پھر ان کو آگ کی خندقیں، آگ کے بہت بڑی بڑی نہریں اور نالیاں بنوا کر اس کے اندر آگ کے الاؤ جلا کر اس کے اندر سب کو ڈال دیا۔ اور فرعون نے کتنا ظلم کیا ہے کہ معصوم بچے، دودھ پیتے بچوں کو ان کے ماؤں سے چھین کر سامنے جو ہے وہ ذبح کر دیا کرتے۔ اور خود جو اس کی باندی کا ایک قصہ آتا ہے قرآن پاک میں کی تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کی باندی جو تھی وہ ایک مسلمان ہو گئی تھی، اور تو جب فرعون کو اس کا پتہ چلا تو اس نے اس کو کہا کہ ایمان سے پھرو، لیکن اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایمان کی علامت یہ لکھی گئی کہ ایمان جب دل کی گہرائی میں داخل ہو جائے تو پھر اس سے کبھی نکل نہیں سکتا۔ یہ ایسی اللہ کا ایک نظام ہے کہ آدمی کچھ بھی کر لے، اس کے سامنے پوری دنیا جو ہے وہ قربان کر دی جائے، مگر وہ اپنے اس ایمان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور سے، جیسے قرآن پاک میں ایمان کی سطحیں مختلف ہوتی ہیں، جذبات جو ہے وہ برداشت کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ دل میں ایمان موجود ہے لیکن وقتی طور سے جان بچانے کے لیے چلو کلمہ کفر بھی زبان سے کہہ دے، اس کی گنجائش ہے، لیکن دل سے ایمان نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی خاصیت ہے اور اس کی حقیقت ہے کہ جب دل میں داخل ہو جائے تو پھر یہ نکالے نہیں نکلتا۔ تو اس نے باندی کو کہا کہ جو ہے وہ تم ایمان سے دستبردار ہو، جس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے اس کے جو ہے وہ 2 بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، ان کو لایا اور لا کر اس نے تیل گرم کروایا اور ایک بچی کو پکڑ کر ایسے اس کے اندر ڈالا، اس کے سامنے جو ہے جل کر کوئلہ ہو گئی اور بھسم ہو گئی۔ ماں ہے، معصوم بچے کو تو دیکھ کر جو ہے غیر کا دل پسیج جاتا ہے، پھر رشتہ داری، پھر ماں کا تعلق، لیکن ایمان ایسی چیز ہے کہ فرمایا کہ وہ جو خاتون ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، بلکہ جو ہے وہ اگر تھوڑا سا اس کو قدم ڈگمگائے بھی تو اس کی بچی نے جو فوت ہو رہی تھی، جا رہی تھی، اس نے اس کو کہا کہ ماں صبر کرنا، بس یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، آگے تو جنت ہے، آگے جنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے بھی ان کو صبر اور تسلی کا سامان دیتے۔ تو یہ تو بہت واقعات تاریخ میں ہو گزرے کہ مسلمان ایمان کی وجہ سے سر پر آرا رکھا گیا ہے اور 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا انسان، یہ بھی ہو گزرا ہے۔ کوئی ایسا ظلم کا جو ایسی کوئی وہ انتہا نہیں ہے جو ظالم لوگوں نے پہلے کر نہیں گزرے، اس سے ہو کر گزر نہیں گئے، لیکن اس کے باوجود ایمان سینوں سے کبھی نکال نہیں سکے، بلکہ جس قدر ظلم ہوا کرتا ہے، جس قدر جو ہے یہ چیز اس کے اوپر آتی ہے، اسی قدر ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ جو ایمان کی سطح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حاصل ہوئی ہے وہ بعد کے لوگوں کو نہیں حاصل ہوئی۔ اس لیے فرمایا نا کہ جس قدر قربانی بڑھتی ہے اسی قدر اللہ فیض کی مدت کو بڑھا دیتے ہیں۔ صحابہ نے قربانی کی تو آج تک ہم جو بھی ہمارے اندر دین چلا آ رہا ہے انہیں کی قربانیوں کا اثر ہے۔ تو قربانی بہت بڑی چیز ہے۔ بظاہر قربانی میں لگتا یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ دستبردار ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ قربانی رنگ لاتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جنت میں جاؤ گے بغیر کچھ کیے، کچھ مشقت کیے؟ ایسا نہیں، بلکہ یہاں دنیا میں جس قدر جو ہے وہ تم مشقت اٹھاؤ گے آگے اسی قدر راحت۔ جنت کا ادنا درجہ جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے مشقت کے بغیر بھی مل جائے، لیکن مجاہدہ، مشقت، قربانی، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن سے جنت میں پھر آگے سے آگے سے آگے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا حفت الجنت بالمکارہ والنار بالشہوات، کہ اللہ نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے سختیوں کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ، اوپر کور ڈال دیا ہے۔ نیچے جنت ہے، نعمتیں ہیں، لیکن اوپر سختی اور تکالیف کا جو ہے کور ہے اس کے اوپر۔ اور دوزخ اس کو اللہ نے خواہشات نفسانی کے ساتھ ڈھانک دیا۔ بظاہر وہ خواہش ہے، لیکن جب انسان اس تک جاتا ہے، جیسے
جیسے شکار جو ہے وہ کسی پھندے کے اندر پھنستا ہے، بظاہر دیکھتا ہے کہ میرے لیے خوراک رکھی ہے، مجھے کھانے کی چیز رکھی ہے، مگر جب جاتا ہے تو پھنس جایا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے گناہ اور نفس کی جو اتباع ہے یہ انسان کو جہنم تک لے جایا کرتی ہے۔ تو جنت میں جانا فرمایا کہ ایسا آسان نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تک پچھلوں کا تم نے نہیں واقعہ سنے؟ نبی جو ہے بہت صبر کے پہاڑ ہوا کرتے ہیں، فرمایا کہ اس قدر سختیاں ہوئیں، اس قدر سختیاں ہوئیں، اس قدر سختیاں ہوئیں، ایسے جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ مایوسی نہیں ہوتی، یہ گویا کہ ایک انتظار کی شدت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا چونکہ ان کے ساتھ وعدہ تھا، تو وہ اس انتظار جو ہے وہ جس قدر انسان کے اوپر جو ہے حالت کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے، انتظار شدید ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس انتظار کی اس کیفیت میں وہ یہ کہہ گزرے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی اس قدر ان کو ستایا گیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی پیروی میں، اتباع میں ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ دنیا کی زندگی کبھی بھی جنت نہیں ہو سکتی۔ جنت آنجا کے آزارے نباشد، بہشت آنجا کے آزارے نباشد، جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہیں ہوگی، جنت ہے ہی وہ۔ دنیا کی تکلیف دنیا جو ہے یہ تو کبھی بھی کسی حال میں بھی مکمل راحت کا سامان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صاحب کسی اللہ والے کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے جی یوں بھی ہو رہا ہے، 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 مختلف قسم کی پریشانیاں ذکر کی۔ تو وہ آگے سے فرمانے لگے کہ بھائی یہ دنیا ہے، جنت تھوڑی ہے، دنیا ہے جنت تھوڑی ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے ہماری خواہش کے مطابق ہوتی چلی جائے۔ یہ تو جنت کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ دنیا میں اللہ تو کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں، بلکہ جو اپنے چاہنے والے ہیں ان کا امتحان زیادہ سخت رکھتے ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، فرمایا سب سے زیادہ جو آزمائش اور امتحان آتی ہے وہ نبیوں پر آیا کرتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے جتنا قریب جتنا مشابہ ہوتا ہے اس کا اسی قدر امتحان ہوا کرتا ہے۔ اور یہ امتحان ان کے لیے عذاب نہیں ہوتا، یہ ان کے لیے ایسے ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے تم سونے کے ساتھ تمہیں پیار ہے پھر بھی تم اس کو بھٹی میں ڈالتے ہو، یہ اسی لیے ڈالتے ہو کہ یہ کھرا اور خالص ہو کر نکل آئے، کھوٹ اور میل اس کی جدا ہو جائے اس سے۔ تو جو امتحان کی جو آزمائش کی بھٹی ہے اس سے جب انسان گزر جایا کرتا ہے تو اس کا ایمان اور اس کی جو ایمانی کیفیت ہے وہ خالص سونے کی طرح چمکدار ہو کر باہر آتی۔ تو یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جو اس لیے قرآن پاک میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اگرچہ ہر صحابی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، رضا ہے، لیکن فرمایا کہ ہمارے کھاتے میں فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان اور بعد کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلے والوں نے جو مشقتیں اور جو تکالیف اٹھائی ہیں وہ بعد والوں نے کیسے کب اٹھائی ہیں۔ تو یہ فرق واضح ہوتا ہے کہ تکلیف پریشانی جو ہے اس لیے اس سے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو اسے اللہ کی جانب سے جو ہے آزمائش اور امتحان سمجھ کر جو ہے انسان کو صبر کے ساتھ اس کو گزارنا چاہیے۔ اللہ سے صبر کی توفیق بھی مانگے کہ یا اللہ تو ثابت قدمی عطا فرما۔ اور یہ آزمائش انسان کے بھلے ہی بھلے میں ہے، مسلمان کے لیے تو ایک کانٹا بھی اگر اس کو چبھ جاتا ہے اتنی سی تکلیف بھی اللہ اس کی اجر سے بھر دیتے، یعنی اس کے ساتھ ہر حال خیر کا ہے مسلمان کا۔ اگر اچھا حال ہے تو شکر کرے گا، اگر برا حال ہے تو صبر کرے گا، اور صبر اور شکر یہ دونوں جنت کے دروازے ہیں، جس سے چاہے انسان داخل ہو جائے۔ شکر کے دروازے سے بھی داخل ہو سکتا ہے، صبر کے دروازے سے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پہلی آیت میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ مسلمان آپ سے سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیا کریں۔ یہ تھوڑا سا مضمون بدل گیا ہے بات کا، تو سوال یہ تھا کہ کیا خرچ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بجائے اس سوال کے سیدھا سیدھا جواب دینے کے فرمایا کہ یہاں خرچ کرو، یعنی مصارف بیان فرما دیے، خرچ کرنے کی چیز نہیں بیان کی۔ اور یہ جواب اعلیٰ اسلوب الحکیم کہتے ہیں اس کو،
کہ بعض دفعہ جو ہے وہ سوال کا بعینی ہی جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ اس سائل کے سوال کو سامنے رکھ کر جواب دینے والا جو مفید چیز سمجھتا ہے اس کا جواب دیتا ہے، دوسری بات کو نظر انداز کر دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن پاک میں ایسا کیا ہے، یہاں بھی یہی انداز ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا خرچ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ہے کہ جو بھی خرچ کرو خیر میں سے، اس میں سے تمہارے والدین کا حصہ ہونا چاہیے۔ انسان جب اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، تو والدین کا حق مقدم ہے، ان کی کفالت اور ان پر خرچ کرنا یہ مقدم ہے باقی رشتہ داروں کی نسبت۔ اگر والدین زیادہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اور ان کے پاس اپنا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو بیٹے کے ذمہ ان کا خرچہ ہے، وہ کما بھی نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ والاقربین، قریبی رشتہ دار، اقرب کہتے ہیں زیادہ قریب کو، الاقرب فالاقرب، تو زیادہ جتنا قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق بنتا چلا جاتا ہے۔ والیتامی، اور وہ بچے جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، یتیم ہیں، ان کا بھی بڑی یہ رشتہ داری اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ مطلق ہے۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، 2 انگلیاں فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے، یعنی اس کو میرا ساتھ ملے گا۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، کہ لوگ جو ہے وہ اس ساتھ کو پانے کے لیے کیا کیا اعمال انسان کو کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ ایک عمل ہے کفالت یتیم کا کفالت کرنا، کہ حضور نے اپنے ساتھ جنت میں جانے کی اس کی ضمانت دی، کیونکہ مشکل کام ہے۔ بچہ ہے، بچے کے پرورش بھی کرنا، اس کو سنبھالنا بھی، اور پھر اس کو جو ہے ناز و نخرے بھی اٹھانا، اور اس کی تربیت کا بھی پورا خیال رکھنا۔ اور یہ تو اپنے خون اور اپنے اس کا تو انسان بہت کچھ کر لیا کرتا ہے، مگر دوسرے پر غصہ بھی آ جاتا ہے، جذبات میں فرق بھی آ جایا کرتا ہے، تو عمل ذرا مشکل ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کا اجر بڑا ہے۔ والمساکین وابن السبیل، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جو مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے۔ وابن السبیل مسافر، یعنی مسافر ہے، مستحق زکوٰۃ ہو سکتا ہے کہ مال اس کا اپنے علاقے میں موجود ہے اور اس مال تک کوئی اس کی رسائی کی صورت نہیں ہے، تو یہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو انفاق کا حکم ہے یہ زکوٰۃ کا نہیں ہے، زکوٰۃ بھی اس میں ہو سکتی ہے، کچھ مصارف زکوٰۃ کے بیان فرما دیے، لیکن کچھ مصارف جو ہیں وہ صدقہ ہے، عام صدقے کے ہیں، یا عام عطیہ اور خدمت کے اور ہدیے کے ہیں، جیسے والدین ہیں، کیونکہ والدین کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں اولاد کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، وہاں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ زکوٰۃ دائیں بائیں کے رشتہ داروں پر لگتی ہے، ماں باپ کو نہیں لگتی، نانی نانے، دادی دادے اور اوپر تک اور پھر نیچے تک انسان کا جو نسب ہے، اصول اور فروع کہتے ہیں اس کو، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور اس کے بعد پھر آگے یہ فرما دیا کہ ان پر خرچ کرتے ہوئے کبھی تمہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ سوئے ہوئے بیٹے کا منہ چومنا، یہ ہمارے ہاں ایک مسل ہے، پنجابی کی اصل مسل ہے، ستے پتر دا منہ چومنا۔ بعض دفعہ کوئی نیکی کسی کو کہا جائے کہ یہ کام کرو، یا کیا کیوں نہیں تم نے، تو کہتا ہے میں دل میں خیال تو آیا تھا لیکن میں نے کہا ستے پتر دا منہ کی چومنا، یعنی کسی کے بیٹے کا منہ آپ چومتے ہیں اور وہ سو رہا ہے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں دیکھ رہے، تو اس وقت میں آپ چومیں گے تو نہ تو بیٹے کو پتہ چلے گا اور نہ ماں باپ کو پتہ چلے گا، تو آپ کا عمل کسی کھاتے میں تو گیا نہیں ہے، کسی شمار میں تو آیا نہیں ہے، تو اس لیے ایسا کام کیوں کرے آدمی۔ دنیا کے ماحول میں ہمارا عام طور سے یہ ذہن بن جاتا ہے، تو کہیں خرچ بھی کرتے ہیں تو اسی نیت سے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو کسی کے ہاں کچھ کام بن جائے گا، کوئی تعریف ہو جائے گی، کوئی دکھاوا ہو جائے گا، اس لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بات فرمائے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم تھوڑی سی بھی خرچ کرو گے، خیر کا، بھلائی کا کوئی بھی کام کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو یہ سامنے رکھا کرو کہ ماں دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی، باپ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے، کہ جس نے اصل میں انسان کو بدلا دینا۔ اس لیے فرمایا نا کہ بعض دفعہ نیک کام کیے جاتے ہیں تو اوپر کچھ تختی بھی لگا دی جاتی ہے کہ عطیہ من جانب فلاں برائے ایصال ثواب والدین فلاں، تو بعض دفعہ لکھ دیا جاتا ہے ترغیباً، چلو لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ تختی دنیا میں نہ لگے تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ اصل تختی جو ہے وہ عرش پر لگنی چاہیے، اور وہاں کی تختی انشاءاللہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ 7 پردوں میں کرے، چاہے اندھیروں میں کرے،
وہاں کا علم وہ تو اللہ کا کامل ہے، وہاں کی تختی لگ جاتی ہے، اور وہی اصل تختی ہے۔ دنیا کی تختی جو ہے وہ تو بعض دفعہ انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے، عجب میں مبتلا کر دیتی ہے، تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے اس تختی کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے، اصل اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔